علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جو پیکر عشق رسول تھے، شمع رسالت کے پروانے، ختم نبوت کے دیوانے اور محبوب کے عشق کے مستانے، جانثاران مصطفیٰ، وفاداران مصطفیٰ، جن کو سرکار کی ذات ببرکات سے، سرکار کے جسم اطہر کی ہر اس چیز سے پیار تھا، بے حد محبت کرتے تھے، کہ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے کہ اس وقت ہم نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک حلاق یعنی جناب والا بال تراشنے والا آیا، اور اس نے دیکھا وہ تھا، کہتا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس وقت، والحلاق یہلکہ فطاف بہ اصحابہ، میں نے دیکھا کہ حلاق وہ حجام سرکار کی خدمت میں آپ کے بال مبارک تراش رہا ہے، اور صحابہ ارد گرد گھوم رہے ہیں، پروانوں کی طرح گھوم رہے ہیں، اور اس نیت سے گھوم رہے ہیں، اس ارادے سے گھوم رہے ہیں کہ جناب والا کہ شاید ہماری قسمت چمکے، یریدون ان یقع اشارۃ فی ید رجل، شاید کسی شخص کے ہاتھ میں آپ کا بال مبارک آ جائے۔ اس بال مبارک کو واللیل کی زلف مقدس کے ایک منہ مقدس کو حاصل کرنے کے لیے یہ جذبہ محبت تھا ان کا۔ تو بہرحال کہ کتنا تھا، جس کے ہاتھ میں آتا وہ یہ سمجھتا کہ دارین کی دولت میرے ہاتھ میں آ گئی ہے، کائنات کا خزانہ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ سے یہ جناب بیان کیا کہ ہمارے پاس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مقدس ہیں۔ آپ نے حسرت بھرے انداز میں جواب دیا، کاش کہ تمام دولت کائنات کی مجھے اللہ تعالیٰ دیتا تو میں اس کو قربان کر دیتا، اس کے بدلے میں مجھے سرکار کا ایک منہ مقدس مل جاتا۔ یعنی یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ آپ کا منہ مقدس اتنا جناب والا عظمت والا ہے، اتنا متبرک ہے کہ پوری دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں بھی اس کی جناب والا اتنا حیثیت ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں دنیا اور دنیا کے نعمتوں کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ کا بال مبارک تھا کہ جو جناب والا کہ فی فضت جلجلن، کہ چاندی کی ڈبیا میں اس نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ ایک دفعہ میری بیوی نے مجھے پانی کا پیالہ بھر کر دیا اور کہنے لگی کہ جاؤ اور سیدہ عالیہ کی خدمت میں وہ تمہیں سرکار کا بال مبارک دبو کر جھول کر، جسے ہم کہتے ہیں، آپ کو دے دیں گی، تو یہ ہمارے لیے کام آئے گا۔ تو گویا کہ اس سے پہلے بھی معمول تھا، کسی کو اگر نظر بد لگ جاتی تھی، کسی قسم کی بیماری ہوتی، تو وہ سیدہ میمونہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جاتے اور وہ آپ بال مبارک نکال کر پانی میں ڈبو کر دیتی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں گیا، انہوں نے اس طرح کیا، تو ہم نے اپنے گھر والوں کے اندر پاس آ کر ان کو وہ پانی پلایا۔ تو یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ شفا دینے والا تو بھائی اللہ ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، یہ محبت تھی کہ سرکار کے جسم اطہر جو ہے وہ بھی سراپا شفا ہے، اور آپ کا بال مبارک میں بھی اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ اس لیے تو جناب والا ام المومنین کے دروازے پر جاتے تھے۔ تو اس کا مقصد ہے جب وہ سرکار کے بال کو اپنے بال جیسا نہیں سمجھتے تھے، ورنہ اپنے بالوں کو بھی تو ڈبو دیتے۔ معلوم ہوا کہ وہ سرکار کی جناب والا جب بال مبارک کو، منہ مقدس کو بے مثال سمجھتے تھے، ان کے عقیدے کے مطابق سرکار کی ذات ببرکات بھی بے مثال تھی۔